اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین میں بسنے والے قوموں کی ہدایت کے لیے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے۔ ان میں سے ایک رسول اور ان کی امت کی تکذیب کا پھر چیخ سے ہلاک ہونے کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے کہ جب ان پیغمبروں نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو قوم نے نہیں مانا، بلکہ کہنے لگے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا۔ ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ما هذا الا بشر مثلکم، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہنے لگے اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ چنانچہ اس قوم نے جب اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو ایک چیخ نے آ کر ان کو ختم کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ کا ارشاد ہے پھر ہم نے پے در پہ پیغمبر بھیجے، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ان قوموں کے بعد اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، چنانچہ فرعون تکبر کی وجہ سے کہنے لگا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نشانی کے طور پر بغیر والد کے بیت اللحم کے مقام میں انہیں پیدا کیا۔ بیت اللحم کا بادشاہ ان کا اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا، اس لیے حضرت مریم کو وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے صاحبزادے کو چھپانا پڑا جہاں اس بادشاہ کی پہنچ نہ ہو۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون تھی، وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ یہ حکم تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھائیں، دوسرا یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں نصیب ہو اسے کھا لیں، تیسرا یہ کہ کھائیں بھی اور نیک عمل بھی کریں۔ یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے سے جو صحت اور قوت حاصل ہو اسے اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیات میں اللہ کے نیک بندوں کی خاص چار صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی شرک سے بچتے ہیں، ریا سے بچتے ہیں، اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پر غرور نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں یہ مال خرچ کرنا قبول ہوتا ہے یا نہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آخر میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا آگے ذکر ہے کہ جو اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و فکر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو نہ جانتے ہو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت، حسب نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے؟ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یقیناً ان میں سے بعض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصل سبب یہ نہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر حق ان کے خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ گویا یہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اس وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نیک لوگوں کے صفات کا ذکر کیا اور بعد میں ان نافرمانوں کے برے اعمال کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں نیک صفات پیدا فرمائے، نیک عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، برے صفات سے، برے لوگوں سے، برے صحبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔